قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ جل جلالہ نے ہمیں پیدا فرمایا، انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سورہ الفجر اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ جو دنیا کو جمع کرنے والے نہ کسی کا حق دیتے ہو اور نہ ہی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، بلکہ تمہاری سوچ یہ ہے کہ تم ہر وقت مال جمع کرتے رہو۔ یہ آیت کریمہ در حقیقت کفار اور مشرکین ان کی فکر کو بیان کرتی ہے کہ وہ دنیا کا مال جمع کرتے ہیں۔ دنیا کا مال جمع کرنے والا بہت سی غلطیاں کر جاتا، بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان وہی غلطی کر رہا ہے جو یہود کیا کرتے تھے، جو مشرکین کیا کرتے تھے۔ ناجائز ذرائع آمدنی میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ جس کا تذکرہ کرنا آج کے حالات میں انتہائی ضروری ہے، جس کی سوچ یہی ہے کہ مال کو بس جمع کیا جائے، مہنگائی عروج پر ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے اس طریقے پر چلتے ہوئے اپنے سرمایے سے، سرمایہ دارانہ نظام سے پہلے ایک مصنوعی قحط پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے ریٹ لگا کر غریب عوام کا خون چوستے ہیں۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی چیز بنی ہوئی ہے۔ ایک مہنگائی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہی ہو، کبھی مہنگائی، کبھی ریٹ زیادہ، کبھی کم، یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ ہم اس مہنگائی کی بات کرتے ہیں جو کہ مصنوعی مہنگائی ہے، جس کے اندر آج ہم گرفتار ہیں۔
اس وقت حالات دگرگوں ہو جائیں، ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم اگر سرمایہ دار ہو تو غریبوں پر بھی خرچ کرو، نہ یہ کہ تم مصنوعی قلت پیدا کر کے اپنی تجوریوں کو بھرو۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں یہ جو مصنوعی قلت ہے اس کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اس طرح مصنوعی انداز سے قلت پیدا کر کے لوگوں کا خون چوستا ہے اس سے بڑا گناہ گار ہو ہی نہیں سکتا، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع المزدر، مجبوروں کا خون چوسنے کے بجائے مجبوروں کا خیال کیا جائے اور ان سے تجارت اس طرح نہ کی جائے کہ ان کا خون چوس لیا جائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الرکبان، جو قافلے سامان بیچنے کے لیے منڈی اور بازار کی طرف آ رہے ہیں باہر نکل کر ہی ان سے سودا طے کر لیا جائے، مال پر قبضہ پھر اپنی مرضی سے بیچا جائے، منع فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع بعد حاضر لباطن، اتنی دقت کے فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دیہاتی آدمی، ایک شہری آدمی، دیہاتی کو ریٹ کا پتہ نہیں، آپس میں تجارت نہ کرے، ایسا نہ ہو کسی کو نقصان ہو جائے۔ یہ پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین۔ مزید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع او یصوم احد علی صوم اخی، کوئی بندہ اپنے بھائی کے ریٹ پر مزید ریٹ نہ لگائے کہ اس کی تجارت کو خراب کرے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بولی کی بیع، جس کے اندر خریدار صرف بولی لگاتا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خریدار کو زیادہ پیسے دے کر چیز خریدنا پڑ جائے۔ کتنے پیارے فرامین اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں کہ اے لوگو اس انداز سے ظلم نہ کرنا کہ غریب طبقہ پس کر رہ جائے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ مصنوعی قلت اور یہ مہنگائی جس کی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں دیکھا جائے مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، کہیں ہم کفر اور یہود کے پیچھے تو نہیں چل رہے۔ امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ تعالی اپنے ایک ملازم اور اپنے ایک نوکر کو کہتے ہیں، میرا عیال بڑا ہو گیا، خرچے زیادہ ہو گئے، میں چاہتا ہوں کوئی کاروبار کروں۔ 1000 دینار صرف موجود تھے، اسے دیے کہ مدینہ سے قافلہ گزرے گا، مصر جائے گا، تم بھی 1000 کا کچھ مال لے کر ساتھ ہو لینا، کچھ پرافٹ ہوگی، منافع ہوگا تو میرے گھر کا خرچہ اچھا چل جائے گا۔ ایک عظیم وقت کا امام ابو عبداللہ جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی اپنے غلام کو 1000 دینار دے کر مصر روانہ کرتے ہیں
جو سامان قافلے کا تھا انہوں نے بھی خریدا، ساتھ چل دیے۔ مصر کے قریب پہنچے، مصر کے بازار سے ایک قافلہ واپس آ رہا ہے۔ پوچھا کون سا مال لائے ہو؟ بتایا۔ انہوں نے کہا یہ مال تو مدینہ کے بازار میں ہے ہی نہیں، اس کی وقت بڑی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت ہمارے قافلے نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ پھر ہم اپنے ریٹ سے بیچیں گے۔ یہاں پتہ چلتا ہے ایمان کا۔ وَتَحَالَفُوا، ان کا غلام مصادف نامی یہ کہتا ہے کہ ہم نے قسمیں اٹھا لی، 1 دینار کے ساتھ پورا 1 دینار 100% کمائی کریں گے۔ اور جس وقت یہ کام ہوا، 100% کمائی پورے قافلے نے کی، واپس آئے، کہا اے امام محترم یہ آپ کے 100 دینار اور یہ پورا 100 دینار آپ کا منافع ہے۔ حیران ہو گئے، تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہاں پر ضرورت تھی، ہم نے پھر خوب منافع کمایا۔ امام وقت صرف اپنے راس المال کو، تھیلی کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تو نے منافع کمایا ہے میرے محبوب نے اس کو منع فرمایا، نہیں لوں گا۔ 1 دینار بھی اس میں سے لینا گوارا نہیں کیا، اور اپنا وہ مشہور مقولہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا جو لوگوں کے دلوں تک اتر جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا مجالدت السیوف، جنگ کے اندر تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے لڑائی کرنا، جہاد کرنا آسان ہے، 1 لقمہ حلال کا کھانا مشکل ہے۔ جس وقت انسان لقمہ حلال کے پیچھے سفر کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، یہ جو تم نے اپنی طرف سے ریٹ زیادہ کیا۔ وہاں حضرت علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، جو حضرت علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جو قابو آ جائے اپنے سرمایے سے اس کا خون چوسا جائے، بلکہ حضرت علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر ہے خرچ کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کریم، رزق کے بارے میں اپنے پاس کتنا سٹاک کر سکتا ہوں؟ اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا اگر تجھے میرے خزانوں پر اعتبار نہیں ہے تو پھر سٹاک کر لینا، وگرنہ تم کبھی زندگی میں 1 پیسہ بھی سٹاک نہ کرنا۔ اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ کافر کو اعتبار نہیں ہوا کرتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیارے حبیب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو تجارت کی ہے آنکھیں کھول کر رکھ دی۔ قحط پڑا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 1-2 نہیں پورے 1000 لدے ہوئے اونٹ غلے کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ ابھی شام سے قافلہ راستے میں تھا، مدینہ کے تاجر گھروں سے نکلتے ہیں، مدینہ کے اندر بڑی اضطرابی کیفیت ہے، کچھ غلہ ہے ہی نہیں۔ غلہ پہنچنے سے پہلے خرید لیتے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا غلہ جب تک وہاں نہ پہنچ جائے نہ بیچا جائے نہ خریدا جائے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم مجھے کتنا منافع دیتے؟ 10 کے پیچھے 2، 10 والا مال 12 کا، 14، 15 تک پہنچے۔ عثمان غنی ہر دفعہ گھر کے اندر داخل ہو جاتے، پھر باہر آتے، کہتے مشورہ کیا ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے، مجھے زیادہ مل رہا۔ کس سے مشورہ کرتے ہوں گے؟ وہ اپنے اللہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی، مدینہ طیبہ کے اندر مسکین اور یتیموں کو ہو ضرورت، میرے پیارے پیغمبر کا ہو شہر، اور پھر تم اپنی مرضی کا یہاں پر ریٹ لگاؤ گے، مہنگائی کرو گے، نہیں، تم سارے تاجر گواہ ہو جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا مال مدینے کے یتیموں کو عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین، یہ ہے سنت نبوی۔ یہ کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، یہودی کہتا ہے۔ مدینہ کے اندر یہودی کا غلہ بھی آیا تھا، جو 1000 نہیں صرف 70 اونٹ تھے۔ لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول بڑا ریٹ زیادہ، اور مدینہ کے اندر لیس فی المدینہ طعام، حدیث کے الفاظ ہیں مدینے کے اندر کھانے کی چیز ہی کوئی نہیں۔ حضرت علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس وقت لوگوں سے کہا، او لوگو ان فیکم خصالا، تمہاری کچھ عادتیں ہیں ان کو بدل لو۔ یہودیوں کی طرف اشارہ تھا، اگرچہ تم یہودی ہو بچ جاؤ۔ لا تزاغنوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا یبع احدکم علی بیع اخیہ وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت علیہ السلام نے تجارت کے جو اصول بنائے ہیں، پوری دنیا کے لوگ معیشت کے ماہرین اکٹھے ہو جائے، پیارے حبیب علیہ السلام کی سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر معیشت کا نظام بہتر ہو سکتا ہے تو آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین پڑھیے، پتہ چلے کہ معیشت کا نظام بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا والے سرگرداں ہیں، سر پیٹ رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں مہنگائی جس وقت ضرورت ہو، خاص طور پر یہ مصنوعی مہنگائی اتنی خطرناک ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہم نے سنے ہیں۔ اب اس کا دوسرا حصہ کہ اس مہنگائی کو کیا سمجھیں اور کیا کریں، یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ جب تو قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اے اللہ جس وقت تو ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے کوئی علامت تو ہوگی۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ جس وقت میں ناراض ہوتا ہوں مجھے آسمانوں سے نہیں آنا پڑتا، یہ جو میری زمین پر ہے اس پر حکمران اور سرمایہ دار طبقہ، میں ان کو استعمال کرتا ہوں، ایسے ایسے اقدام کریں گے تم کو پیس کر رکھ دیں گے حتیٰ کہ تم دوبارہ میری اطاعت پر واپس نہ آ جاؤ۔ یہ جو حکمران ہے اور سرمایہ دار ہے، یہ لوگ عوام کو پیس کر رکھ دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا اس کا حل وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اگر ایسا مسئلہ ہو سمجھو تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا، غلطیوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ما نزل بلاء الا بمعصیہ وما رفع الا بتوبہ۔ جس وقت بھی کوئی اللہ
کی طرف سے آزمائش آتی ہے، یاد رکھنا یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس نے جانا بھی اسی وقت ہے جس وقت تم اللہ کے حضور پیش ہو کر توبہ نہیں کر لیتے، استغفار نہیں کر لیتے۔ جب تک واپس اللہ کے حضور نہیں پہنچ جاتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ دوبارہ واپس اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر یہ بات بنے گی۔ کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کوئی کسی کو۔ آئیے قرآن اور سنت اللہ کے رسول کے فرامین کی روشنی میں دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آفت آ گئی اور ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس لیے امام صالح حفظہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا، جوع اور فقر، جو بھوک کو کہتے ہیں، یہ پیٹ کا خالی ہو جانا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جس وقت مہنگائی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، انسان کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بنو عباس کے دور کے اندر ایسا ہوا تھا، مہنگائی ہو گئی، اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تاریخ کا ایک عظیم حصہ ہے، لوگوں کو جو کچھ میسر آیا انہوں نے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانا چاہا، پہنچ سے دور ہو گئی ہر چیز کھانے پینے والی۔ ایک روٹی اگر خریدتے تھے تو ان کو اپنی جائیداد بیچنا پڑتی تھی، حرام کھانا پڑا، گوبر تک، کتوں تک کھانے پڑے۔ کہتے ہیں پھر لوگ اس طرح چوراہوں پر مرے، تاریخ دانوں نے اس کی گنتی لکھی ہے، تقریباً ایک دن میں 1,30,000 آدمی اسی طرح چوکوں پر مر گئے تھے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کو معمولی صرف سیاسی نقطہ نظر سے بحث نہیں بنانا چاہتی۔ اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ جس وقت کچن چلنے بند ہو جائیں، آمدنی کم ہو جائے، تو صرف سیاسی نقطہ نظر کے پیچھے نہیں چلنا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی طرف آنا ہے۔ 4 آدمی مصر کی طرف چلتے ہیں، چاروں وقت کے امام، محمد بن جریر طبری، محمد بن نصر مروزی، محمد بن اسحاق خزیمہ، یہ آدمی جن کا نام محمد تھا سب کا، اور ایک محمد نامی اور آدمی، مصر کے اندر علماء رہتے تھے، وہاں سے علم سیکھنے کے لیے گھر سے سفر کرتے، جن کو قصہ محمدون کہا جاتا ہے کہ یہ سارے نام ان کا ہی محمد تھا۔ دین حاصل کرنے کے لیے گئے، وہاں پر قیام کیا، زاد راہ ختم ہو گیا۔ کبھی ہم یہ تاریخ کا حصہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزارے تو ہمیں پتہ چلے گا لوگوں نے دین ہم تک کس طرح پہنچایا ہے، کتنی محنتوں سے پہنچایا ہے، اور ہم نے اس کو کتنا سستا سمجھا ہوا ہے۔ زاد راہ ختم، وقت کے عظیم محدث تھے یہ چاروں آدمی۔ کہتے ہیں اب ہم چاروں میں سے ایک آدمی کھانے کا انتظام کرے گا، پیسے کا انتظام کرے گا، کہاں سے لائے گا؟ کہتے ہیں قرعہ ڈال لیتے ہیں۔ قرعہ امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ کے نام نکل آیا۔ نیک لوگوں کی سوچیں نیک ہوتی ہیں، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میری ذمہ داری ہے، تو پھر دعونی اصلی الصلاۃ، میں باہر کسی کے در پر نہیں جاؤں گا جب کہ میرے اللہ کا در میرے کمرے میں موجود ہے۔ وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے۔ نماز کی ہی حالت میں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، نماز کی ہی حالت میں دروازے پر ایک غلام پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جس وقت دروازے کو کھولا گیا، وقت کا حکمران گورنر مصر، اس کی طرف سے پیغام ہے، مجھے اس نے بھیجا ہے، تم میں سے فلاں فلاں نام لے کر پوچھتا ہے۔ وہ کہتے تجھے ہمارے ناموں کا کیسے پتا؟
کل وقت کا حکمران کہتا ہے مجھے خواب کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، تیرے شہر کے اندر محبوب نبی کا دین اور فرمان حاصل کرنے کے لیے 4 آدمی آئے ہیں اور ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہے، تجھے علم نہیں ہے۔ بھیجا گیا، ایک ایک کا نام لے کر 50-50 دینار ان کو دیے اور پیغام پہنچایا کہ وقت کے گورنر کا پیغام ہے کہ جس وقت یہ ختم ہو جائے اور جب تک تم یہاں دین حاصل کرو اس وقت تمہیں یہ سارا روزینہ ملتا ہی رہے گا۔ کاش ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کی طرف رجوع کے اندر کتنی برکات ہے، کاش ہم یہ بات سمجھ سکیں۔ اور اگر کسی نے صدقات روکے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی یا دیتا نہیں ہے، خدا را اس کو جاری کر دیجئے، جب آگے سے بنتا ہے تو پیچھے سے اللہ کی رحمت بھی رک جاتی ہے۔ یہ رجوع الی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے بندوں کا، جس کو قرآن و سنت نے اللہ کا حصہ کہا ہوا ہے، اللہ کا حصہ روکا ہوا ہے، تو وہ مالک تمہیں پھر کس طرح دے گا؟ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ پیٹ اتنا ظالم ہے کہ اس کو بھرنا ضروری ہوتا ہے، ضروری۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رَأَى فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ كَثْرَةَ قَوْمِهِ فَأُعْجِبَ بِهِ۔ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک نبی تھا، اللہ نے اس کو اتنی امت عطا فرمائی، جنگ کے اندر جا رہے ہیں تو دیکھ کر خوش ہو گیا، تعجب ہونے لگا، فخر ہونے لگا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، یہ فخر کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں کہ میری قدرت کیا ہے، میں تجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، کیسی آزمائش؟ فرمایا یا تو پھر یہ قبول کر لے کہ میں تیری امت کو اس کا پیٹ خالی کر دوں، ان کو کھانے کو کچھ نہ ملے، ان پر بھوک مسلط کر دوں، یا پھر تیار ہو جا کہ میں تیری اس قوم کو ویسے ختم کر دوں۔ ایک پیغمبرانہ شان رکھنے والا انسان سوچ کر کہتا ہے، اللہ میری قوم پر بھوک نہ ڈالنا۔ بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس یہ آ جاتی ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان ہر گناہ کر بیٹھتا ہے، ہر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ایک پیغمبر اللہ سے کہتا ہے، اللہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں موت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن کے اندر 70,000 آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ پیٹ کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا۔ پیٹ کا فتنہ بہت بڑا ہے، انسان اپنی جان تک اس میں دے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ صعصع نامی آدمی جو جاہلیت کے اندر کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور ایک آدمی گڑھا کھود رہا اور اس کے قریب ایک عورت کھڑی رو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ تو اس نے کیا کہا تھا، یہ میری بیوی ہے، میں گڑھا اس لیے کھود رہا ہوں تاکہ اپنی نوزائیدہ بچی کو دفن کر سکوں۔ تو کیوں دفن کرے گا؟ کہتا ہمارا اپنا پیٹ پورا نہیں ہوتا تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ بہت بڑا فتنہ، انسان کیا کچھ کر بیٹھتا ہے اس پیٹ کی خاطر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اس کو دفن نہ کرو، اس کا خرچہ میں دوں گا۔ بہترین اونٹنی دی کہ اس کا دودھ پیو اور اس کو بھی پالو۔ بعض کے اندر آتا ہے کہ وہ خرید لیتا تھا،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول جاہلیت میں نے کچھ کام کیے ہوئے، پھر 1 2 نہیں 300 یا ایک روایت میں 360 کے قریب بچیاں اس نے خریدی تھی، جس کو زندہ درگور کیا جانا تھا اس پیٹ کے فتنے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے، کہتے میں نے خریدی تھی، کیا مجھ کو اس کا نفع ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذ من اللہ علیک بالاسلام، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، تو نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا، تجھے ان 300 بچیاں جو تو نے بچائی تھی اس کا ثواب قیامت کے دن ضرور ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اسعار کا مہنگا ہونا یعنی مہنگائی ہونا، ایک تو اللہ کی طرف سے کمی بیشی ہوتی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، ابتلاء ہے۔ ایک ہے یہ جو مصنوعی مہنگائی، اس کے اندر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں صدقات و خیرات روکتے ہوئے جاری کرنے ہوں گے، ہمیں زکوٰۃ جاری کرنا ہوگی، جس نے حج روکا ہوا ہے اسے کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، وگرنہ یہ خطرناک ترین کسی بم یا ایٹم بم سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے فرامین کی طرف آئیے، اللہ کے سامنے جھک جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہنگائی سے، اس فقر و فاقہ اور پیٹ کے فتنوں سے ضرور ہمیں محفوظ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ کریم اس مہنگائی کے جن سے ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہماری دنیا آخرت بہتر فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔